ایک آپ سے حکایت منقول ہے شیخ ابو سعید ابو الخیر سے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ فلاں شخص ہوا میں اڑتا ہے، فلاں شخص پانی پر چلتا ہے. آپ نے فرمایا انسان کامل، صوفی باصفا، طریقت کا پیشوا، شیخ وہی ہے اپنے وقت کا جو خلق کے درمیان رہے، مخلوق کے درمیان رہے اور اپنے کام کاج بھی کرے، عام انسان کی طرح شادی بھی کرے، روزگار بھی کمائے، بچوں کو اور ان کی اہلیہ کو پالے بھی پوسے بھی، مگر اس کے باوجود یاد حق سے لحظہ بھر بھی غافل نہ ہو. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ ہمارے مشائخ کبار ہیں اور یہ ان کی سیرت امداد الفتاوی سے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، جو کہ دیوبندی ہیں اور دیوبندیوں کے پیشوا ہیں، لیکن وہ صوفیہ، صافیہ اور اہل معرفت تصوف کی طرف رغبت رکھتے تھے. کلید مثنوی بھی آپ نے تصنیف فرمائی ہے. دیوبندیوں میں ایک طبقہ وہ ہے جن کا رجحان صوفیہ کی طرف، بیعت و طریقت کی طرف، مشائخ کی طرف، سماع کی طرف رہا. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو متاثر ہوئے سلفی حضرات سے، اہل حدیث حضرات سے، تو ان کا رجحان بیعت و طریقت سے، درگاہوں اور خانقاہوں سے اور رسم و راہ تصوف سے ہٹ گیا. لیکن آج بھی کثرت سے جو طبقہ ہے دیوبندیوں میں، وہ آج بھی اس بات کا قائل ہے، اس چیز کے جواز کا قائل ہے کہ تصوف ہمارے متقدمین میں تھا، اور تصوف اور ہمارے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کو خلافت حاصل ہوئی، اور جو معاملات اور معمولات صوفیہ اور تصوف ہیں اس پر وہ آج بھی عامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وسلام علی نبی المصطفى وعلی آلہ انقا واتقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین حضرات، گزشتہ 5ویں مجلس میں فائد الفاظ شریف کی جن مشائخ کے اسماء آئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ اگلی مجلس، ششم مجلس جو ہوگی، اس کے آغاز سے پہلے ہم ان مشائخ کے اسماء کی تفسیرات و تفصیلات مختصر انداز میں آپ کو پیش کریں گے. جن 3 بزرگ ہستیوں کے نام پچھلی 5ویں مجلس میں آئے تھے، ان میں ایک بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے اسماء گرامی تھے. ہم آغاز کرتے ہیں شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ بہاؤالدین ابو محمد زکریا ملتانی کرشی اسدی رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ شیخ المشائخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے. ظاہری کمالات، بلند مراتب اور اعلیٰ برکات و فیوز سے آراستہ تھے. نزہۃ الارواح کے مصنف میر حسینی سادات اور لمعات کے مصنف شیخ فرید الدین عراقی آپ کی خدمت میں رہے، جو کبار مشائخین میں سے، علماء کرام میں سے تھے. آپ کا شمار ہندوستان کے اکابر اولیاء میں ہوتا ہے. آپ کی مدفن گاہ ملتان شریف افغانستان میں ہے. مجمع الاخبار آپ کی نصیحتوں کا شہپارہ ہے. آپ کے اور شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بڑی گہری محبت تھی، اور آپ معاصر بھی تھے آپ کے. ایک قول کے مطابق یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ خالہ زاد بھائی بھی تھے. روایت میں منقول ہے کہ جب صاحب کمال ہو کر بہاؤالدین زکریا ملتانی ملتان شریف افغانستان تشریف لائے ہیں، تو اکابرین ملتان نے دودھ کا ایک پیالہ بھر کر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت میں بھیج دیا، اور یہ کہا کہ یہاں پہلے سے ہی فضلاء اور مشائخ اور علماء کی جماعت موجود ہے، مزید یہاں پر گنجائش نہیں ہے ملتان کی سرزمین پر کہ کسی کو بسا سکے. تو اس پر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اس پیالے کو رد نہیں کیا. بڑے حسین انداز کے اندر شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو آدمی پیالہ لے کر آیا تھا، اس کے دودھ کے بھرے ہوئے پیالے پر ایک پھول رکھ دیا، اور اس کو یہ کہہ کے روانہ کیا کہ مشائخ سے اور علماء حضرات سے ملتان کے یہ کہیے گا کہ جس طرح یہ دودھ کے بھرے ہوئے پیالے پر پھول ہے، اسی طرح میں جملہ ملتان کے
فضلاء اور علماء و مشائخ کے درمیان ایک پھول کی حیثیت سا ہوں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوسرے ہیں شیخ قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو محمد بن عطا اللہ محمود بھی کہتے ہیں۔ آپ کا شمار ہندوستان کے متقدمین مشائخ میں ہوتا ہے۔ علوم ظاہری اور باطنی میں دسترس حاصل کی تھی آپ نے۔ آپ 3 سال تک ناگور کے قاضی مقرر ہوئے۔ آپ کے والد شہاب الدین غوری کے دور میں بخارا سے دہلی تشریف لائے۔ آپ ملقب بلقب ہوئے عارف بے ریا، محیط عشق و اسرار اور علم ثانی سفیان ثوری، یہ درجے کے مشائخ ہمارے چشتیوں میں گزرے ہیں، ان کمالات اور فیوز و برکات کے ساتھ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھی تھے۔ خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت مجازی حاصل ہوئی تھی، اور اسی طرح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے چشتیہ سلسلے میں بھی خلافت حاصل ہوئی۔ اس طرح آپ سہروردی اور چشتی کہلائے۔ آپ کی طبیعت پر وجد و سما غالب رہتا تھا۔ آپ کے معاصر مشائخ میں سب سے زیادہ سما کا شوق و ذوق آپ ہی کو تھا۔ علماء آپ کے خلاف آپ کے زمانے کے دستاویز جمع کر کے بادشاہ وقت کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ بے شمار آپ کی تصانیف ہیں، جس میں طوالع الشموس، جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء پر بحث کرتے ہوئے عجیب و بہترین گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ آپ کا نسب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول سے ملتا ہے۔ آپ کی مدفن گاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں آپ کی پائیتی کے طرف آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو دفنایا گیا ہے۔ تیسرے ہیں شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا لقب سلطان الوقت، جمال اہل طریقت، شیخ ابو سعید ابو الخیر نیشاپوری کے نامور علماء اور مشائخ میں گزرے ہیں۔ نیشاپور کے نامور علماء اور مشائخ میں آپ گزرے ہیں۔ رسم و راہ خانقاہ اور علم تصوف کے بانیین پائنیر میں سے ہیں۔ آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کے شیخ ابو الفضل بن حسن سرخسی اور شیخ ابو العباس قصاب بھی رہے ہیں۔ یہ اپنے زمانے کے کبار صوفیہ اور اولیاء کاملین میں سے تھے۔ شیخ ابو العباس ابو الفضل بن حسن سرخسی اور ابو العباس قصاب، دونوں سے آپ نے فیوز و برکات پائے، دونوں سے آپ نے طریقت اور معرفت حاصل کی۔ آپ کا لقب شیخ الوقت رہا ہے۔ آپ کو لسان تصوف بھی کہتے ہیں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خواب میں بشارت حاصل ہوئی، جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی یا ابا سعید بکا یختم تصوف کما ختمت بالنبوت، اے ابو سعید ابو الخیر، آپ پر تصوف ختم ہو گیا جس طرح مجھ پر نبوت ختم ہو گئی۔ یہ بتانے کا اس میں یہ نہیں مطلب نکلتا ہے کہ تصوف آپ پر اختتام پذیر ہو گیا۔ بڑے کبار اولیاء ان کے بعد بھی اور آج تک گزرے ہیں، مگر کہنے کا مطلب یہاں ہے کہ تصوف میں جو آپ کا وزن ہے، جو مرتبہ ہے، جو کمالات آپ کو حاصل ہیں اور جو کرامتیں آپ سے صادر ہوئی، اس وجہ سے آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ ختمیت آپ کو حاصل ہو گئی تصوف میں اتنے بلند پائے مرتبے کی وجہ سے۔ آپ کی کتاب بڑی مشہور اسرار التوحید، بڑی مشہور زمانہ شہپارہ ہے توحید پر، اور اس میں آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر گفتگو فرمائی ہے۔ آپ صاحب سماع اور وجد تھے۔ اکثر آپ کے یہاں مجالس اور محفل سماع گرم ہوتی تھی۔ کسی نے آپ سے ان دنوں پوچھا کہ فلاں ہوا میں اڑتا ہے، ایک آپ سے حکایت منقول ہے شیخ ابو سعید ابو الخیر سے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ فلاں شخص ہوا میں اڑتا ہے، فلاں شخص پانی پر چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کامل، صوفی باصفا، طریقت کا پیشوا، شیخ وہی ہے اپنے وقت کا جو خلق کے درمیان رہے، مخلوق کے درمیان رہے اور اپنے کام کاج بھی کرے، عام انسان کی طرح شادی بھی کرے، روزگار بھی کمائے، بچوں کو اور ان کی اہلیہ کو پالے بھی پوسے بھی، مگر اس کے باوجود یاد حق سے لحظہ بھر بھی غافل نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
یہ ہمارے مشائخ کبار ہیں اور یہ ان کی سیرتیں ہیں. مختصر انداز میں نے آپ کو اس کا تبصرہ کر دیا ہے. آپ کو مزید اس پر سیر حاصل گفتگو چاہیے تو آپ جو ہے وہ مشائخ کی کتاب کی جانب جو سیرتوں پر اور صوفیاء کے طبقات پر لکھی گئی ہیں وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک مجلس پنجم میں غالباً نماز معکوس شیخ ابو سعید ابو الخیر نے ادا کی. یعنی نماز معکوس سے مراد الٹے لٹک کر کنویں میں آپ نے جو نماز ادا کی تھی پیر رسی سے باندھ کر، اس کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ اس مجلس کے اندر ہم مختصر انداز میں جو ممکن ہوگا آپ سے گفتگو کریں گے، تو چند باتیں آپ چیدہ سماعت فرما لیں. صاحب مرات الاسرار لکھتے ہیں، جو کہ شیخ عبد الرحمن چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے خواب پہ آ کے حضرت شیخ سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی حسنی حسینی سجزی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خواب میں آ کر یہ تلقین فرمائی کہ یہ کتاب مشائخ چشت پہ لکھیں. بڑی ضخیم کتاب ہے، 1500 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے. مرات الاسرار شہپارہ ہے، صوفیوں کا صابری چشتی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، 300 ساڑھے 300 400 سال پرانی کتاب ہے. اس میں طبقہ اول سے لے کے اور غالباً آپ کے زمانے کے صوفیہ عبد الرحمن چشتی صابری کے زمانے کے صوفیہ تک کے احوال درج ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑے حسن انداز کے ساتھ، بڑی خوبی کے ساتھ لکھا گئی یہ کتاب ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ ابو محمد چشتی، جو کہ مشائخ چشتیہ کے بعد مشائخ چشتیہ میں سے ہیں، وہ اس نماز معکوس کو کثرت سے ادا کرتے تھے. اور متقدمین میں، متاخرین میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز معکوس کو پھر سے زندہ کیا. اب یہ غورطلب بات ہے کہ نماز معکوس کیا ہے. یہ آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، جو کہ دیوبندی ہیں اور دیوبندیوں کے پیشوا ہیں، لیکن وہ صوفیہ، صافیہ اور اہل معرفت تصوف کی طرف رغبت رکھتے تھے. کلید مثنوی بھی آپ نے تصنیف فرمائی ہے. دیوبندیوں میں ایک طبقہ وہ ہے جن کا رجحان صوفیہ کی طرف، بیعت و طریقت کی طرف، مشائخ کی طرف، سما کی طرف رہا. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو متاثر ہوئے سلفی حضرات سے، اہل حدیث حضرات سے، تو ان کا رجحان بیعت و طریقت سے، درگاہوں اور خانقاہوں سے اور رسم و راہ تصوف سے ہٹ گیا. لیکن آج بھی کثرت سے جو طبقہ ہے دیوبندیوں میں، وہ آج بھی اس چیز کے، اس بات کا قائل ہے، اس چیز کے جواز کا قائل ہے کہ تصوف ہمارے متقدمین میں تھا، اور تصوف اور ہمارے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کو خلافت حاصل ہوئی، اور جو معاملات اور معمولات صوفیہ اور تصوف ہیں اس پر وہ آج بھی عامل ہیں الحمدللہ. مولوی مفتی شفیع مفتی اعظم پاکستان نے اس کو مرتب کیا ہے، جو کہ خلیفہ رہے اشرف علی تھانوی صاحب کی، اور یہ اس میں آپ رقم فرماتے ہیں 325 صفحہ ہے، اور سوال نمبر ہے 402. اس میں لکھا ہے کہ اس صلاۃ کو ایک کسی نے سوال کیا، استفتاء کیا، اس کے جواب میں فتویٰ دیا اشرف علی تھانوی صاحب نے، اور اس کو مرتب کیا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان نے. تو اس میں بڑے اچھے حسین انداز میں اشرف علی تھانوی صاحب نے وکالت کی ہے صوفیہ، جو اکثر اعتراض میں آتے ہیں دیوبندی حضرات کی، اور وہ لوگ بھی جو آج دیوبندی ہیں وہ بھی اس کو سماعت کریں کہ ان کے اکابرین نے کیا لکھا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے نماز معکوس کہ ظاہر بھی مولوی جو فقط خشک زاہد ہے اور ظاہری روایاتوں پر ہی فقط اعتماد کرتا ہے، اس کو بہت جلدی یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے، تو وہ اعتراض کرے گا. لیکن مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جواب دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، استفتاء کا سماعت فرمائیں. کہتے ہیں اس صلاۃ کو مجازن صلاۃ کہہ دیا جاتا ہے، اصل میں یہ ایک مجاہدہ ہے، ایک معالجہ ہے، یعنی علاج ہے، اور معالجے کے لیے منقول اور معصور ہونا ضروری نہیں. معالجے اور مجاہدے، معالجہ مطلب طبیعت کا علاج، باطنی طبیعت کا علاج، اس کے لیے ہر چیز کا معصور اور منقول ہونا ضروری نہیں. معصور منقول یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں
منہی عنہ ہونا ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ کوئی چیز کی اگر آپ نفی کریں یا اسے حرام کہیں یا ناجائز کہیں مکروہ کچھ بھی کہیں، اس کی نفی کریں کسی بھی عمل کی، تو اس کے لیے قرآن و حدیث اور سنن سے نہیں اس کی حرمت ثابت ہونا ضروری ہے، جو کہ اس پر صلاۃ معکوس پر نہیں ہے. یہ منہی عنہ نہیں ہے، لیکن اس وقت مروجہ اس کے متحمل نہیں ہیں، لہذا مشائخ نے اس کو ترک فرما دیا ہے. دونوں باتیں کر دی. ایک بات تو یہ کہ مشائخ کبار متقدمین مشائخ بابا صاحب جیسے، شیخ ابو سعید ابو الخیر جیسے، اور خواجہ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو مشائخ کبار ہیں، جن پر پورے علماء کو، ائمہ کو، علماء اہل سنت کو اعتبار ہے، جن پر اعتماد ہے، جن کے تقوی کا، جن کے دین کی سلامتی کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز سے یہاں مراد صلاۃ سے مراد، کیونکہ صلاۃ کے بے شمار معنی لغوی طور پر اگر آپ دیکھیں اصطلاحی معنی تو اس کے نماز سے شریعت میں مراد صلاۃ سے نماز 5 وقت کی جو ہم نمازیں ادا کرتے ہیں ارکان کے ساتھ، لیکن یہاں صلاۃ سے مراد بسا اوقات درود شریف بھی ہوتی ہے. تو یہاں صلاۃ سے مراد اشرف علی تھانوی صاحب کہنا نماز نہیں ہے جو نماز ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، بلکہ مجاہدہ اور معالجہ ہے، اور جو علاج باطنی ہے. اس کا منقول و معصول نہیں ہوا ہے کوئی صحیح حدیث میں، لیکن اس کی یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ باتیں، اور نہ قرآن مجید سے ثابت ہے، نہ معصور ہے، نہ منقول ہے، نہ سنن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن یہ بھی ایک بات دیکھی جائے کہ اس کے اوپر نہیں بھی نہیں آئی ہے. ہر وہ چیز، وہ عمل جو خلاف شریعت ہو، جس پر منہی عنہ آ گئی ہو، نفی آ گئی ہو قرآن و حدیث میں، اور جو ظاہری عبادات سے ٹکراتی ہوں یا ظاہری روایات سے ٹکراتی ہوں، وہ چیز حرام پاتی ہے، وہ چیز حرمت میں آتی ہے، وہ ناجائز و حرام ہوتی ہے. نہ کہ ہر بات کو ناجائز و حرام کہہ دیا جائے. یہ پکش بھی ثابت کر دیا. دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ متاخرین صوفیہ، بعد والے بابا صاحب کے، اور بعد والوں نے بھی جاری رکھا، لیکن وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، پیر صاحبان اور مشائخ حضرات اس کے متحمل نہیں ہیں، یہ طاقت نہیں رکھتے کہ اس طرح کا مجاہدہ کر سکیں، اس لیے بعد والوں نے اسے ترک فرما دیا ہے. یہ کوئی واجبات میں سے نہیں ہے، ضروریات میں سے نہیں ہے، فرائض میں سے نہیں ہے کہ اگر کوئی شیخ اس کو ادا نہیں کرتا ہے تو وہ شیخ نہیں رہتا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جسے چاہے یہ ہمت عطا فرمائے. اس لیے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو خاصتاً مشائخ چشت میں باب زہد و تقوی میں یہ لقب سے آپ ملقب ہوئے ہیں زہد الانبیاء علیہ السلام. تمام انبیاء و مرسلین، استثناء اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء مرسلین سابقین کے جو مجاہدات ہیں، جو ریاضات ہیں، جو تقوی اور ورع اور زہد ہے، اور صبر و تحمل اور توکل ہے، وہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اکیلی شخصیت کے اندر پنہا اور جمع ہو چکا ہے. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ. اور ایک کتاب القول الجمیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نامور بزرگ ہیں، شخصیت ہیں، علماء اہل سنت کی نقشبندی مجددی سلسلے سے ہیں. انہوں نے بھی یہی اپنی کتاب القول الجمیل فی بیان سواء السبیل، اس میں یہ رقم تراز ہیں کہ صلاۃ معکوس چشتیہ سلسلے کی نماز ہے خاصتاً، اور اس کو ہم نے ولم نجد من السنہ ولا اقوال الفقہا ما نشدها به فلذالک حذفناها والعلم عند اللہ. اور یہ چشتیہ کی جو نماز صلاۃ معکوس اسے ہم نے سنت مطہرہ سے نہیں پایا ثابت، نہ اقوال فقہا میں پایا. اس وجہ سے ہم اس پر جو ہے اس پہ پختگی یا اس کی استناد نہیں کرتے ہیں سنت سے، لیکن اور اس وجہ سے ہم اس باب کو ترک کر رہے ہیں. انہوں نے جو کتاب لکھی القول الجمیل، یہ تمام اشغال اور عوارض اور دعائیں اور وظائف الگ الگ سلسلوں کے اس میں منقول کیے ہیں. تو چشتیہ سلسلے کے جو عوارض وظائف لکھے ہیں اسی جگہ پہ یہ بات آئی ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصل علم اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کہیں حرمت کا قول نہیں کیا، حرام ہونے کا قول نہیں کیا، نہ ہی اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا، نہ ہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا. اور بھی بے شمار کتابیں ہیں جو میرے نظر میں ہیں، اور بے شمار ہیں، مختصر انداز میں نے آپ کو یہ بات پیش کی ہے. لیکن یہ کہنا کہ چھوٹتے ہی
کہ یہ سلسلے میں کہاں سے آ گئے، یہ بدعات ہے، یہ خرافات ہے، یہ جو ہیں منکر افعال ہے، منکر افعال ہے، یہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ بڑے کبار علماء ہیں سنت کے، اور انہوں نے بہت مضبوطی سے اس قول کو رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔